اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل بڑے مشہور رہتے تھے۔ ایک قبیلہ بنو قینقاع اور ایک قبیلہ بنو قریظہ اور ایک قبیلہ بنو نذیر، اور مدینہ منورہ کی تجارت پر اور وہاں کی قیادت پر انہی لوگوں کا قبضہ تھا۔ 2 قبیلے مشرکین کے مزید آباد تھے، ان میں ایک اوس ہے اور ایک خزرج، اوس اور خزرج، لیکن یہ دونوں قبائل محکوم تھے، ماتحت تھے یہودیوں کے۔ یہودی جو ہیں وہ اکٹھے تھے آپس میں، چھوٹے موٹے ان کے اختلافات تو تھے، لیکن تینوں قبائل آپس میں اپنے دشمنوں کے خلاف وہ متحد تھے۔ تو اوس اور خزرج کے لوگوں کا حال اتنا خراب ہو چکا تھا کہ وہ ان یہودیوں سے پوچھے بغیر اپنی لڑکیوں کی شادی بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں رشتے کرتے تھے پہلے ان سے پوچھنا پڑتا تھا، اگر یہودی اجازت دے دے تو وہ رشتہ کر سکتے تھے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی یہودی سامنے سے آتا تو اوس اور خزرج کے لوگوں کو جھک کے سلام کرنا پڑتا تھا۔ ان کے ذمہ یہ لازم تھا کہ وہ ہر یہودی کو، چاہے وہ قبیلہ بنو قینقاع کا ہے یا چاہے بنو نذیر کا ہے یا بنو قریظہ کا ہے، تو یہ اوس یا خزرج کے لوگ جھک کر سلام کریں گے۔ اس طرح ذلت سے وہ زندگی گزار رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم فرما دیا۔ جب آپ وہاں تشریف لے کر آئے تو اوس اور خزرج کے لوگ بڑی کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ کی آمد سے پہلے یہود تو پھر بھی کچھ متفق تھے، لیکن اوس و خزرج آمنے سامنے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور ان کی آپس میں کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ ایک جنگ ان کی چلی ہے 63 سال تک، ایک جنگ ان کی چلی ہے 93 سال تک، اور ایک جنگ ان کی چلی ہے 120 سال تک۔ اس طرح ان کی جنگیں آبا و اجداد سے جو ہے وہ چلتی آ رہی تھیں۔ لیکن جب آپ تشریف لائے ہجرت کر کر تو یہ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے، اور اسلام کی برکت سے اور آبا و اسلام کی صحبت کی برکت سے ان کے آپس کے جو دلوں کے میں عداوتیں، رنجشیں اور کدورتیں تھیں، اللہ نے وہ نکال دیں، اور ان کے آپس میں محبت، میل جول پیدا ہو گیا۔ یہودیوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی، وہ تو چاہتے تھے کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ لڑتے رہے۔ آج بھی یہودیوں کا حال یہی ہے، وہ چاہتے ہیں مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹے رہیں، لڑتے رہیں، شروع سے ان کا یہ حال ہے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں اوس اور خزرج کے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے باہم شیر و شکر بیٹھے تھے، بات چیت کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے تھے۔ ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے جب ان کو دیکھا تو حسد کی آگ نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو آپس میں اتنی سخت دشمنیاں تھیں، اور آج یہ باہم شیر و شکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپس میں لڑانا چاہیے۔ تو اس نے ایک اور یہودی کو تیار کیا جا کر، اور کہا کہ تم ان کے مجمع میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور موقع پا کر کچھ اشعار زمانہ جاہلیت کے پڑھ کر سنا دینا، جس کے اندر ان کی سابقہ جنگوں کا تذکرہ تھا، جو کئی سال تک جاری رہی تھیں، ان جنگوں کا تذکرہ تھا۔ اور ظاہر سی بات جب جنگ ہوتی ہے تو کوئی ایک زیادتی کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، ایک ظالم ایک مظلوم تو بنتا ہی ہے، کسی ایک کا پلڑا جو ہے بھاری ہوتا ہے، کبھی وہ زیادتی بھی کر لیتا ہے۔ تو اس یہودی نے جا کر وہاں وہ اشعار پڑھ دیے۔ جب وہ اشعار پڑھے تو اوس و خزرج کے لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تمہارے بڑوں نے ہم پر بڑی زیادتی کی تھی، بڑا ظلم کیا تھا۔ انہوں نے کہا تم نے بڑا ظلم کیا تھا۔ اس طرح باتیں بڑھتی گئیں، اور آپس میں سابقہ جنگوں کو یاد کر کے وہ پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تلواریں نکل آئیں، صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ آپ اسلام کو اس کی اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، اور لا کر آپ نے اوس و خزرج کے لوگوں کو خطاب فرمایا، اور کہا کہ اللہ نے تم کو اسلام سے عزت بخشی ہے، تمہارے درمیان میں اللہ کا نبی موجود ہے، اس قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اور تم لڑ رہے ہو آپس میں۔ تو ان کو تو آپس میں تنبہ ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو رہی تھی، شکر ہے کہ ہم قتل و قتال سے بچ گئے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ اپنے جو وہ اسلحہ تھا اس کو رکھا، اور آپس میں معانقے کی، گلے ملے، اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ اس واقعے کے پس منظر، ان آیات کا پس منظر ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں تو یہودیوں کو تنبیہ کی، جو آیتیں ہم نے کل پڑھ لیں۔ مثلا پہلی آیت میں فرمایا کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، اللہ گواہ ہے تمہارے اعمال پر۔ پھر فرمایا ہے کہ اے اہل کتاب
تم کیوں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہو؟ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں تم اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تمہیں ضرور پکڑے گا۔ اس آیت میں تو یہود کو تنبیہ ہو گئی، اہل کتاب کو تنبیہ ہوئی۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اہل ایمان کو اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ اے ایمان والو ان تطیعوا، اگر تم بات مان لو گے، کہنا مان لو گے، اطاعت کر لو گے، فریقم من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ کی، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو کیا ہوگا؟ یردوکم، وہ تم کو لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بنا کر۔ وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں، وہ تمہاری دوبارہ دشمنیاں جو سابقہ ہو چکی ہیں ان کو یاد دلا کر، تم سے قتل و قتال کروا کر تمہیں کافر بنا کے لوٹانا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان میں اس کا رسول بھی موجود ہے۔ اب حضرت الاسلام بقید حیات تھے، آپ کے سامنے یہ واقع ہوا تھا۔ جو شخص یعتصم باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، پس تحقیق اسی کو سیدھے راستے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جس نے اللہ کے دین کو مضبوط پکڑا صراط مستقیم پر وہی ہے، جس نے اس کو مضبوط نہیں پکڑا وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے اہل ایمان کو ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم اسلام پر مرنا، کبھی کفر پر نہ مرنا۔ پہلا حکم جو فرمایا اتقوا اللہ، تقوی لغت میں کہتے ہیں کسی چیز سے بچنے کو، اجتناب کرنے کو۔ پھر اس کا استعمال ڈرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ڈرنا، چونکہ ڈرنے میں انسان کسی خطرناک چیز سے اجتناب کرتا ہے اور بچتا ہے، مثلا سانپ ہے، بچھو ہے، اسی قسم میں داخل ہے اللہ کا عذاب، کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کے ارتکاب سے بچتا ہے اللہ کے عذاب کے ڈر سے، کہ کہیں کل کو مجھے عذاب الہی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس دنیا کے اندر وہ نافرمانیوں سے بچتا ہے، تو اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنے کی تفسیر میں یہ بات منقول ہے کہ ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر، تین باتیں ذکر فرمائی۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، بھلایا نہ جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ ہے اللہ کا حق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی جو تفصیل ہے یا اس کا جو مزید وضاحت ہے وہ دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اسی کہ یہ جو ذکر ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے، یہ تو انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہر وقت ایسا گزرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو، نافرمانی بالکل نہ کرتا ہو، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہو، ناشکری نہ کرتا ہو، ہر وقت وہ اللہ کو یاد رکھتا ہو، کبھی نہ بھولتا ہو، یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے اور بہت شاق ہے۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اس عمل کو قبول فرما لیں گے اور حق تقویٰ کا تم کو جو حکم ہے وہ تمہارا اللہ قبول کر لیں گے۔ تو جتنا انسان کے بس میں ہو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا ہرگز۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے بس میں کہاں ہے مرنا؟ انسان تو لاچار ہے، بے اختیار ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو اس نے مرنا ہے، وہ تو چاہے نہ چاہے اس وقت تو اس نے مرنا ہے، اور اس وقت سے پہلے جتنی مرضی کوشش کر لے اس نے نہیں مرنا۔ تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ہرگز نہ مرنا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل یہاں مقصود یہ ہے کہ تم دین اسلام پر مستقیم رہنا، جمع رہنا، ڈٹے رہنا، اس لیے کہ جب تم دین اسلام پر جمع رہو گے، زندگی تم اس کے مطابق گزارو گے، تو تمہاری موت بھی اسی دین اسلام پر آئے گی۔ حدیث شریف کی روح سے
کما تحیون، جیسے تم زندگی گزارتے ہو، تموتون ویسے تم مرو گے، وکما تموتون تحشرون، اور جیسے تم مرو گے ویسے ہی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تم جس طرح زندگی گزارو گے، اگر اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارو گے اور تقوی والی حیات تمہاری ہوگی تو تمہاری موت بھی اسی تقوی پر، اسی ایمان پر، اسی اسلام پر ہوگی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر زندگی سے خلاف گزر رہی ہے تو پھر خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر جس طرح انسان مرے گا، اگر اچھی حالت میں مرا تو اچھی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ بری حالت میں مرا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اس سے مراد بھی دین اسلام ہے، قرآن کریم ہے، اس لیے کہ القرآن کتاب اللہ هو حبل اللہ المتین او کما قال، کہ کتاب اللہ قرآن کریم یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ قرآن کریم کو ایک مضبوط رسی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کوئی مضبوط رسی اوپر سے نیچے لٹکی ہوئی ہو، کوئی آدمی اس کو مضبوطی سے پکڑ کر اوپر چڑھ سکتا ہے، وہ بلندیاں حاصل کر سکتا ہے، اونچے اونچے مقام حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم ہے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب کرے گا، وہ بلندیوں پر پہنچے گا، رفعتوں پر پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی رسی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، تفرقہ نہ کرو، آپس میں تفرقہ اختلاف مت کرو۔ یہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ قرآن کریم جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آپس کا اتحاد، اتفاق، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر شخص اس کو ایک اچھا کام سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب پر ہو۔ کسی عقلمند آدمی جس کی عقل سلیم ہو، اگر ہم اس سے پوچھیں کہ اتفاق و اتحاد کو تم کیا سمجھتے ہو، کہے کہ بہت اچھی بات ہے، آپس میں اتفاق ہونا چاہیے۔ ہم پوچھیں اختلاف اور افتراق کو تم کیا سمجھتے ہو، وہ کہے گا بہت برا کام ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہر عقلمند آدمی یہ کہے گا۔ اب جب یہ ایک متفق علیہ بات ہے، مستند بات ہے کہ اتفاق اور اتحاد یہ ایک بہترین صفت ہے اور ایک بہت اچھا عمل ہے، اونچا عمل ہے، تو اس کو اختیار کرنے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ مختلف ادارے، جماعتیں، مختلف مذاہب کے لوگ وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے اصول بنایا ہے دوسرا اس پر آئے تو مجھ سے متفق ہو۔ اب اگر وہ اس کے اصول سے متفق نہیں ہے تو اتفاق نہیں ہوتا، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل عین ممکن ہے کہ ایک آدمی کے بنائے ہوئے اصول سے دوسرے آدمی کو اختلاف ہو، بالکل ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ قرآن کریم بھی لوگوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کا حکم دیتا ہے، لیکن طریقہ بتلاتا ہے۔ طریقہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو نظام دیا ہے اس نظام پر آ جاؤ تو تم آپس میں متفق ہو جاؤ۔ اور اللہ کا دیا ہوا نظام ایسا ہے کہ کوئی آدمی آج اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ نظام جو ہے وہ کامیابی کا نظام نہیں ہے۔ سب کہیں گے کہ یہ بالکل کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی اور مذہب پر عمل کرنے والے ہیں اور وہ غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کریں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ دین اسلام اور یہ قرآن کریم یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پکڑ کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تعصب کی اگر اس نے اینک پہنی ہوئی ہے تو ایک الگ چیز ہے، وہ انکار کرے گا، وہ اس میں کیڑے نکالے گا، اعتراض کرے گا۔ لیکن اگر وہ متعصب نہیں ہے اور غیر جانبدار ہے تو چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کا ہو، وہ کہے گا کہ یہ کتاب صحیح ہے اور یہ راستہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہمارے آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو تو قرآن کریم نے اس پر لانے کے لیے پہلے ایک ضابطہ دے دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تم متحد ہو جاؤ گے، تمہارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم اس رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو پھر اتفاق و اتحاد مشکل ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کے انعامات کو جو تم پر ہیں۔ یہاں خاص خطاب تو انہی اوس و خزرج کے مسلمانوں کو ہے جو آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہوئے تھے، پھر اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کا اختلاف ختم ہو گیا تھا، انہی کو اول خطاب ہے۔ یاد کرو
اللہ کے انعامات کو جو تم پر ہیں، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، پھر تم ہو گئے اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی، تم بالکل بھائیوں کی طرح ہو گئے، دشمنی ساری ختم ہو گئی۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر، تم بالکل جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی تم کفر پر تھے اور جہنم میں جانے کے لیے صرف ایک موت درمیان میں حائل تھی، اگر خدا نہ خواستہ اس کفر پر تمہاری موت آ جاتی تم سیدھا جہنم میں چلے جاتے، تم ایک کنارے پر کھڑے تھے۔ اللہ نے بڑا رحم فرمایا کہ تم کو اسلام کی توفیق دے دی، تم جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ اسی کو فرمایا کہ تم تھے جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر، پھر اللہ نے تم کو اس سے بچایا، یعنی اسلام کی توفیق دے دی۔ اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ مسلمانوں کے آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اختلاف اور افتراق سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچا اور پکا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ شریعت پر مکمل چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی یا اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہر مشکل کو حل فرما، جملہ بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمان بعض علاقوں میں بعض ملکوں میں بہت تکلیف میں ہیں، غم میں ہیں، یا اللہ ان کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان پر رحم و کرم کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔